السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جو قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا اس کی منظوری کا عمل باقاعدہ طور پہ بحث کے آغاز کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ وفاقی بجٹ آسانی کے ساتھ منظور کر پائے گی؟ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں جویریہ آہیر، جبکہ JUIF کی نمائندگی کریں گے رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی، اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جویریہ آہیر صاحب، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیبیٹ جو باضابطہ طور پہ اپوزیشن لیڈر نے سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، ان کی تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی حکومت نے احتجاج شروع کر دیا۔ رویے کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں اٹس آلویز ٹو وے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رویہ ایک سائڈ کا ٹھیک ہو تو دوسری سائڈ کا خراب بھی چلے گا۔ اپوزیشن ایک چیز کے لیے آپ کو مسلسل بلیم کر رہی ہے اور وہ خود ریپیٹ کی اسی سائیکل کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ 9 مہینے سے باقیوں کو تو چھوڑ دیں، آپ منسٹرز کو بھی چھوڑیں، پرائم منسٹر کی سپیچ تک یہ سننے نہیں دیتے، اتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے۔ آئی مین کون سا یہ مطلب کوئی ڈیکورم کا تھوڑا بہت تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ آپ گورنمنٹ کو تنقید کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ اگر آپ کسی اصلاح کی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرنا چاہ رہے ہیں تو طریقہ کار ہوتا ہے ہر بات کا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایوان کے قائد بھی ہیں، تو ان کو کیوں آپ لوگ تقریر نہیں کرنے دیتے؟ لاسٹ ٹائم بھی جب وہ پارلیمنٹ میں آئے قومی اسمبلی میں تو آپ لوگوں نے شدید احتجاج کیا، ان کے اوپر آپ لوگوں نے بجٹ کی کاپیاں جو ہیں وہ پھاڑ کے ان کے اوپر پھینکی۔ بجٹ سپیچ کی اوپننگ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کرتا ہے بائی لاء۔ ان کی تقریر سے پہلے ہی گورنمنٹ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اٹھ کھڑی ہوئی کس لیے کہ ان کو کیوں آپ نے ڈیسک جو ہے ان کو پرووائڈ کیا ہے؟ بھئی یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ پہلے آپ ذرا اپنے ڈیموکریٹک رولز جو ہیں اس کو آپ اسٹرینتھن کریں، آپ وہ دیکھیں کہ اسمبلی میں ہوتا کیا ہے۔ اپنے ڈیکورم کا خیال یہ نہیں کرتے۔ آج جو ہے گورنمنٹ کے ممبر آ کے اسپیکر ڈائس پہ سامنے آ گئے ہیں، ابھی تو اسپیچ ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کی اور آپ کو پہلے سے ہی اس کا خوف لاحق ہو گیا کہ ہم پہ کیا کرٹیسزم ہونے والی ہے۔ یہ تو خود بھاگ رہے ہیں، 10 منٹ ایڈجرن، پھر 2 بجے تک ایڈجرن۔ یہ کبھی تاریخ میں ایسا اسپیکر آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ میں تو کنڈیم کرتی ہوں۔ تو میاں صاحب یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ آپ ان کے وزیر اعظم کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، وہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، عوام کے مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہیں گے؟ نہیں چودھری صاحب، گزارش یہ ہے آپ دونوں پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک چھڑی سے نہ ہانکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے 15-20 منٹ تک ان کو بڑی خاموشی سے سنا، اور جب انہوں نے نئے ٹیکس عوام پر لگائے اور اناؤنس کیا تو اس پر یقیناً ہم عوام میں سے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اس پر اگر ہم شور نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، کٹ موشن تو دیکھیں تب پاس ہوتی ہیں جب کوئی ایک ایسی حکومت ہو جو چاہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اس کی رہنمائی کرے۔ یہ واحد حکومت دیکھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نہ مسائل کا ذکر کریں نہ مسائل کا آپ تذکرہ کریں، بلکہ آئے روز آپ دیکھیں 9 ماہ سے انہوں نے ماں سوائے اس چیز کے کہ آپ کرپٹ ہو، آپ ڈاکو ہو، آپ چور ہو، بھائی آپ نے یہ باتیں بیفور الیکشن کر لیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قومی خزانے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اچھا چلیں چودھری صاحب، میں اگر یہ بھی مان لوں ان کی بات تو پھر میرا یہ حق بنتا ہے نا کہ میں یہ سوال کروں ان سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجموعی قرضے جب یہ آئے اس وقت کیا تھے، آج کیا ہیں؟ کرنٹ خسارہ جب یہ حکومت میں آئے اس وقت کیا تھا، آج کیا ہے؟ اس وقت گیس بجلی کے ریٹس کیا تھے، آج کیا ہیں؟ اس وقت آپ یہ بتا دیں کہ ڈالر کی قیمت کیا تھی اور روپے کی قدر کتنی کم تھی، آج یہ بتائیں دال، چینی، گھی کے قیمتیں آج دال کا بھاؤ کیا ہے؟ وہ جویریہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تو ویسے بھی خاتون انہیں زیادہ پتہ ہوگا، کچن کے معاملات خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ تو جویریہ صاحب، زندگی پہلے آسان تھی، اب زیادہ آسان ہے؟ دیکھیں میں ایک بات پھر اب میں وہ ایک شعر ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ اپوزیشن کے لیے میں یہی مطلب کہہ سکتی ہوں، وہ جو 31 ٹریلین کا ڈیٹ ہے وہ ہم نے تو نہیں چڑھایا۔ میں مان رہی ہوں کہ مشکل حالات ہے، میں مان رہی ہوں کہ لوگوں کو، عوام کو تھوڑی سی مشکلات ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ اب دیکھیں صحت انصاف کارڈ کے اس کے علاوہ
پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، پھر کامیاب نوجوان پروگرام، پھر احساس پروگرام، اتنا مطلب 190 بلین اس کے اندر. تو یہ سارے وہ پروگرامز رکھے گئے اس بجٹ کے اندر جس سے عام عوام کا فائدہ ہو. کٹ پورشنز آپ کے پاس ایک موجود ہے آپشن، اس کے علاوہ آپ امینڈمنٹس دے سکتے ہیں بجٹ کے لیے، تو وہ پازیٹیو رول پلے کرنا وہ زیادہ مناسب نہیں ہے تاکہ کوئی کنکریٹ آؤٹ کم جو ہے وہ اس قومی اسمبلی سے عوام کے لیے نکل آئے؟ ڈیفینیٹلی وہ جو ہم رولز کے مطابق ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنی اسپیچز بھی کریں گے، لیکن یہ سٹارٹ تو لے. ان کو تو پہلے دن سے وہ جو ہے نا وہ بیک ٹو پویلین واپس چلے گئے. ان میں تو ہمت ہی نہیں ہے سننے کی کہ اپوزیشن کے کہہ کیا رہی ہے. گورنمنٹ کو رویہ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. بجٹ جو ہے ان کا ہے، انہوں نے پاس کروانا ہے. یہ بجٹ جب آتا ہے اپوزیشن کے منت ترلے کرنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے دن سے آپ آنکھیں دکھائیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ آرٹس کس طرح پوری کرتے ہیں، یہ آپ کا نیگیٹو اس میں جاتا ہے. پارلیمنٹیرین پہ نام آتا ہے، لیکن آپ کی کیبنٹ اور یہ جو معاون خصوصی کے فوج در فوج جو روزانہ آپ لے کے آتے ہیں اس میں بھی تو کٹوتی کریں. میاں صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت صرف ایک ہی ان کے پاس حل ہے، جو آپ نے پہلے بھی کہا چارٹر آف اکانومی، اور تمام اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھ جائے، تو آپ ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اور اس حکومت کا موازنہ کرنا ہی بڑا ظلم کی بات ہے. وہ کیا کہ جب ہم آئے تھے تو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی. جب ہم آئے تھے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ اندھیرے تھے پاکستان کو. آپ ٹیکس لگائیں، ہم ٹیکس کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 500 ارب کا جو ٹیکس آپ وصول نہیں کر پائے، جو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ قوم اس کو ٹیکس دیتی ہے جس پر لوگوں کا فیتھ ہو. آپ کہتے ہیں کہ جی عام بندہ تو متاثر نہیں ہو رہا. بھئی میں عرض کر چکا ہوں کہ چائے، دال، گھی، شکر، آپ سبزیاں، آپ کسی چیز، ادویات، کسی ایک چیز کو لے لیں کہ 2018 میں اس کا کیا ریٹس تھے اور اس کے ریٹس آج کیا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کیا دھرا آپ سب کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مہینے میں کوئی ایسے کوئی جادو ہو جائے یا کوئی الادین کا کوئی چراغ آ جائے جس کو رگڑیں تو وہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. جہاں تک بات ان کی ہے کہ مل کے بیٹھ کے کرنے والی، بالکل میں اتفاق کرتی ہوں. ہمیں مل کے بیٹھ کے اچھے طریقے سے بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں. یہ جو انہوں نے 500 ارب سے زیادہ کے ٹیکسز جو عوام پہ عائد کیے ہیں، کیا آپ جسٹیفائی نہیں سمجھتے اس کو؟ کس وقت جو قومی خزانے کی صورتحال، اگر لوگوں سے ٹیکس کی نہیں لیں گے تو ظاہری بات ہے پھر سارے کا بجٹ ہی ہوگا. ابھی تک عوام کی جو صورتحال ہے جو ہم دیکھتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ پچھتا رہے ہیں لوگ. یہ ریفارمز لے کے آئیں. ٹیکس کلیکشن کے لیے آپ کو ٹیکس کے مختلف طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ کس طرح. یہ نہیں کہ انہی عوام سے لیویز بھی کریں، جی ایس ٹی بھی کریں، نمبر آف ٹیکسز آپ کریں گے. یہ ملٹیپل ٹیکسز آپ عوام پہ جس طرح پے نہیں بڑھا رہے ہیں اور ٹیکس کے وہ کر رہے ہیں، تو یہ کسی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ڈسکرمنیشن بھی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سیلریز کا جو انہوں نے انکریز کیا، اتنے بھی 5%، 10% جو کیا، 10%، اور پھر 25% جو فردر اسپیشل سیکٹریز کے لیے کیا، یہ بھی ڈسکرمنیشن ہے. وفاقی وزراء نے قربانی دی، 10% اپنا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ کٹ قبول کیا. دفاعی جو ہماری فورسز ہیں انہوں نے اپنا بجٹ جو ہے اس کو ہیلڈ کیا اور انہوں نے اس میں اضافہ نہیں لیا. تو یہ جو معاملات ہیں، یہ نہیں لگتا کہ اگر حکومت قربانی دے رہی ہے تو تھوڑا سا اپوزیشن کو بھی قربانی دینی چاہیے؟ قربانی آپ 10% یا انہوں نے اپنی تنخواہیں انکریز نہیں کی تو اس کو آپ قربانی جسٹس دینا ہوتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 70% قیمتیں بڑھا دیں. آپ 22 کروڑ عوام کا اپنے کچومبر نکال دیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے قربانی دی. ان کے بقول، ان کے مشیر خزانہ کے بقول، وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے تو معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسے حالات میں جو ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ اگر معیشت ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو آپ کا نیوکلیر پاکستان کس جگہ کھڑا ہوگا؟ یہ جو خطرات پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بھی منڈلانا شروع ہو گئے ہیں، یہ ہم افورڈ نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب کے سارے گوشوارے یہ الیکشن کمیشن میں جا کے چیک کر لیں، ان کے ایسے سارا جتنا بھی کچھ ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جتنا ایماندار انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا یار طریقہ ہے
ان کے پاس کہ علیمہ باجی کا بھی سلائی سے بڑا اربوں روپے آ جاتا ہے اور مصروف جو ہیں وہ بھی اربوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں. یہ نقصہ جو ہے یہ کسی اور کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے. جو پراپرٹیز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی وہ تو سب کے سامنے, جہاں تک علیمہ باجی کی بار بار بات کرتے ہیں, پہلے ادھر جا کے جاتی عمرہ والے محل کی تو بات میں حل دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, آپ کمیشن بنا رہے ہیں نا, سب کی کریں. میرے سنیں, ایک کمیشن پاکستان میں ایسا بن سکتا ہے جو عمران خان کی پراپرٹی کو انویسٹیگیٹ کر سکے, جو یہ جج کر سکے کہ عمران خان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, وہ یہ جج کر سکے علیمہ باجی کے پاس پیسے کہاں سے آئے, وہ یہ جج کر سکے کہ عمران خان اتنی لگژری لائف کیسے گزار رہا ہے, سورس آف انکم اس کا ہے کیا. ایک تو آپ کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان کے پاس بہت پیسے ہیں. عمران خان کے پاس الحمدللہ اتنے پیسے ضرور ہیں کہ وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں اچھی جو اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی بے شمار اثاثے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کوئی بے شمار اثاثے نہیں ہیں جو ان کی ساری زندگی کی کمائی سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. آپ نہیں سمجھتی کہ ایوان صدر میں جو ہے وہ 19 لاکھ کے اگر طوطے کے لیے پنجرے بنیں گے تو یہ آپ کی کفایت شہری مہم پہ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. شیرو صاحب, میں تو صاحب ہی کہوں تو اب وہ جو جا رہے طوطے پنجرے بنا رہے ہیں. مجھے یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا مجھے انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتی. بجٹ ویسے پاس آپ کروا لیں گے سانی سے انشاءاللہ؟ جی بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ منظور کرا دیں ہوں گے. گے. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا. ناظرین, آپ نے ہم گفتگو سنی یہاں پہ, اور حکومتی جو رہنما ہیں جویریہ ہیر, وہ یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ بجٹ منظور کرا لیں گے, لیکن اپوزیشن ارکان جو ہیں وہ حکومت کو آج بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو اجازت دیجیے. پروڈکشن ٹیم رضوان شاہ اور ساجد طارق کے ساتھ اللہ حافظ.